नाज़रीन आदाब, BTV के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। जी हां नाज़रीन, हम आपके सामने ऐसी दो लड़कियों को पेश करेंगे जिन्होंने पैगाम मोहब्बत के लिए जुबान का सहारा लिया है। कर्नाटक के हुबली की रहने वाली अन्नपूर्णा और आगरा की रहने वाली पूजा ने लोगों के बीच मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पहुंचाने के लिए जुबान को चुना है। अन्नपूर्णा ने कुरान की तालीम ली और फिर बच्चों को कुरान पाक का दर्स देना शुरू कर दिया। वहीं आगरा की पूजा ने मंदिर और अपने घर में मुस्लिम और हिंदू बच्चों को उर्दू की तालीम देना शुरू कर दी। इनका मानना है कि नफरत भरी इस दुनिया में जुबान पैगाम मोहब्बत का एक वाहिद और जामे सहारा है। जहां नाज़रीन जुबान सरहदों को नहीं देखती, मजहब और जात पात को नहीं देखती और एक दूसरे को जानने और समझने के लिए मेरा ख्याल है कि जुबान एक पुल का काम करती है, फिर चाहे वो अरबी हो, उर्दू हो या फिर संस्कृत। तो नाज़रीन आइए शुरू करते हैं आज का अपना खुसूसी प्रोग्राम मेरा पैगाम मोहब्बत है। नाज़रीन, हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का एक गुलदस्ता है। यहां बसने वाले एक दूसरे के मजहब की ताज़ीम करते हैं। ऐसी ही एक मिसाल हुबली की अन्नपूर्णा नामी लड़की ने पेश की है। इस गैर मुस्लिम लड़की ने न सिर्फ कुरान शरीफ मुकम्मल किया बल्कि बच्चों को कुरान करीम का भी देती है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। फिरका परस्त अनासिर मुल्क की छवि बिगाड़ने की ख्वाह कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन हिंदुस्तान की सेक्युलर तहजीब को मस्ख करने में कामयाब नहीं होंगे। फिरका परस्तों की कोशिशों को नाकाम बनाने में हुबली के पिंजार गली की रहने वाली अन्नापूर्णा रेंगे का भी रोल है। अन्नापूर्णा ने अपनी माँ राजेश्वरी की ख्वाहिश की तकमील करते हुए कुरान की तालीम हासिल की और अब वो बच्चों को कुरान पढ़ाती है। अन्नापूर्णा का कहना है कि उसे कुरान पढ़ने और पढ़ाने में बेहद खुशी महसूस होती है। कुरान पढ़ने का ख्वाहिश मेरे अम्मी का था, तो उसको वो पूरा नहीं हुआ करके मेरे अम्मी अब्बा का ख्वाहिश पूरा मैंने किया। हम तो हिंदू है लेकिन सभी एक ही मानते हैं। हम बनाए सो है हिंदू मुस्लिम, लेकिन सभी भगवान तो भगवान ही है, ऐसा मानते। अन्नापूर्णा के वालिदैन का कहना है कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि उनकी बेटी ने खुद भी कुरान मुकम्मल किया और अब वो दूसरों को भी कुरान पढ़ा रही है। तो इसीलिए वो मेरा ख्वाहिश पूरा किया उसने, और मैंने उनके पापा को बोलने पर ऐसा ऐसा मेरे दिल में पढ़ने की ख्वाहिश है, वो पढ़ते बोल रहे तो हम पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, उसमें क्या हर्ज नहीं है। मेरे को तो इधर हिंदू मुस्लिम का क्या प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे समाज में भी इसको वो ज्ञानेश्वरी बोलते हैं ना, वो भी पढ़िए। वो ये पढ़ने से पहले वो भी पढ़िए, तो हमारे लोग भी उसको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किए। कुरान पढ़ने का उसको ख्वाहिश था, उसको पूरा करने में उसको हम भी साथ दिए। और हमारे इसमें यह है कि हम अभी वो मुस्लिम का है तुम क्यों पढ़ रही है, ऐसा कुछ क्या हम उसको सवाल नहीं किए हैं। अभी हमारा कैसा भगवत गीता रहता है वैसा वो भी एक कुरान है, इसीलिए तो हम तो करना चाहते हैं तो तुम कर दो उसको, हमारा क्या अभी प्रॉब्लम्स नहीं है। खुशी है, ऐसा है कि वो सीख क्या और बच्चों को भी सिखाती है, तो एक उसका भी अच्छा भविष्य होगा। अन्नापूर्णा को उस्तानी बीबी जान ने कुरान पढ़ाया है और वो 3 मरतबा कुरान शरीफ को दोहरा चुकी है। 2 बार दोहराया और बाद में तीसरे बार भी दोहरा के हदिया बनाए पूरा। जो सभी बनाते हैं ना कुरान कंप्लीट होने के बाद, ऐसे ही बड़ा करके हॉल सभी मेहमानों को बुला के सभी फंक्शन करके हदिया आप जैसे बनाते हैं ऐसे ही हदिया कार्यक्रम मेरे अम्मी अब्बा मेरे गली के लोग सभी भाई बहन सभी मिलके मेरा फंक्शन करके दिए अच्छे से। मुंबई की मरियम आसिफ सिद्दीकी भगवत गीता के श्लोक सुनाने के मुकाबले में अव्वल मकाम हासिल कर चुकी है और हुबली की अन्नापूर्णा कुरान मुकम्मल करके दूसरों को कुरान पढ़ा रही है। 2 मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखने वाली ये बेटियां
मुल्क की सेक्युलर इक़दार की हकीकी तौर पर नुमाइंदगी करती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। मुल्क में जहां एक तरफ फिरका परस्ती का माहौल है, मजहब के नाम पर फसादात बर्पा किए जा रहे हैं, वहीं अन्नपूर्णा रेणके का ये कारनामा पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ शाहिद काजी, ETV न्यूज बेंगलुरु। देखा नाजरीन, वाकई एक मोहब्बत की मिसाल है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जाना जाता ही है मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे की वजह से। लेकिन आज जिस तरह से हवाएं चल रही है नाराजगी की, दुश्मनी की, कौम परस्ती की, जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में मोहब्बत के ऐसे पैगाम्बर मिल ही जाते हैं। तलाश करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। हमारे मुल्क की ये एक पुरानी और कदीम रिवायत है कि लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, जुड़कर रहते हैं। मजहब भले ही अलग हो, रंग नस्ल भले ही अलग अलग हो, लेकिन हम आपस में जुड़कर रहते हैं। ये है सही और सच्चा हिंदुस्तान। आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ एक अहम मेहमान जुड़ चुके हैं लखनऊ से, डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मुकुल श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान में जिस तरह की मिसालें हमें देखने को मिलती है मोहब्बत और भाईचारे की, मजहब, कोई भी मजहब किसी को एक दूसरे के करीब आने के लिए नहीं रोकता। ये मिसाल हमने अभी देखी। एक मजहब एक है, तालीम एक दे रही है। आप इस पूरी कहानी को आपने देखा, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। देखिए साहब, सारा जो खेल है वो चंद फिरका परस्त लोगों के हाथ में है। मामला बस इतना ही है, और शायद इन्हीं लोगों को देख करके मुनव्वर राणा साहब ने एक शेर लिखा था कि ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू और मुसलमान हो गईं। क्या बात। तो मामला बस इतना ही है कि अगर इन लोगों को दरकिनार कर दिया जाए, ये जो खबर है, ये खबर मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जो असली जमात है वो ऐसी है जो फिरका परस्त नहीं है, जो अल्लाह और भगवान में अंतर नहीं चाहती है। लेकिन बस समस्या ये होती है कि जो धर्म के, दीन के जो चंद ठेकेदार हैं, वो इस पर अपना मकाम हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि लोग प्यार से रहें, आराम से रहें, क्योंकि फिर इससे होगा कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और इसमें मेरे ख्याल से जो जहनियत है या जो शिक्षा है वो एक बड़ा रोल निभाने वाली है। जैसे जैसे ये शिक्षा अक्सरियत तक पहुंचेगी, लोगों तक, लोग खुद समझदार हो जाएंगे कि जो हमारा देश है, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा, और गुलिस्तां हम सब का है, ये किसी हिंदू मुसलमान का नहीं, ये सबका है। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, आपका ताल्लुक भी जो है तालीम से है, आप इल्म बांटते हैं लोगों को। आपके पास भी हिंदू मुस्लिम लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, तालीम का आपका एक मकाम आपके पास है जी। इस चीज को आम करें, लोगों से वो डर, वो खौफ जो मजहब के ठेकेदार, जैसा कि आपने खुद कहा, इन ठेकेदारों को उनकी असली जगह दिखाई जाए और हमारा जो मोहब्बत का पैगाम है इसको और आम किया जाए। तो तालीम में और ऐसी कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं कि हम तालीम के जरिए आपस में लोगों को जोड़ लें? देखिए, मैं लखनऊ से आता हूं, और लखनऊ जो है गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा अहम केंद्र है, मुकाम है इसका देश में। जैसे अभी आने वाले चंद दिनों में बकरीद आने वाली है, तो मैं बकरीद का इंतजार वैसे ही खुशी से कर रहा हूं जैसे मैं दीपावली का करता हूं या होली का करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है वो हिंदू मुसलमान सबके साथ में हुई है। मैं ये जानता हूं कि कुरान क्या कहती है, हदीस क्या कहता है, या मुसलमान कैसे होते हैं। अगर जब तक लोग आपस में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, और सिर्फ कुछ लोग बता देते हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं और हिंदू वैसे होते हैं, तो और जब हम खुद अपना अनुभव नहीं करेंगे इससे, तो इस तरीके की चीजें होंगी। मेरे ख्याल से देश के वो हिस्से जहां हिंदू मुसलमान बराबरी से रहते हैं, वहां इस तरीके की समस्याएं कम होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते समझते हैं। तो तालीम में भी ये मामला है कि जो तालीम है वो दीनी तालीम ना हो करके सारे मजहबों को जोड़ने समेटने वाली हो, तो ये जो दूरी है वो खत्म होगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम मेरा पैगाम मोहब्बत है। हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और एक और इस्लामिक स्कॉलर, मारूफ शख्सियत हैं, प्रोफेसर अख्तर उल वासिद साहब। इनको भी जोड़ देंगे। अख्तर साहब, आपका भी खैर मकदम हमारी इस पेशकश में। हमने मुकुल श्रीवास्तव जी से बात की। उनका कहना है कि मुल्क में जिस तरह का माहौल चल रहा है सिर्फ चंद ठेकेदारों की वजह से है, चाहे वो किसी मजहब के हों। मुल्क के मौजूदा माहौल में
محبت، بھائی چارگی، قومی یکجہتی کے لیے جس طرح کا ماحول ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے کوئی سیاسی شخصیت کو آج مدعو نہیں کیا ہے، ہم دونوں شخصیتوں سے اس مدعے پر بات کر رہے ہیں کہ کیسی کوششیں ہونی ہیں آج کے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب، دیکھیے ایسا ہے کہ یہ ہمارا بہت پرانا موقف ہے کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ کیا بات، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے یہ بہت بات۔ خوب۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے اس کا اتحاد، ہندوستان کی طاقت جو کچھ بھی ہے وہ آپسی میل ملاپ میں ہے۔ اقبال کی جو مشہور مطلب ترانہ ہندی ہے، جی، اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ بے شک۔ تو ہماری جو ہستی جو ہے اگر برقرار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپسی میل ملاپ، محبت اور اتحاد باہمی کے قائل ہیں۔ اب اس وقت کچھ قوتیں ایسی ہیں جو ہر سماج میں ہوتی ہیں، اور دنیا میں کوئی ملک اور کوئی وقت، تاریخ کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں رہا ہے کہ خیر کی قوتوں کے مقابلے شر کی قوتیں ہمیشہ اپنے کو غالب لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ مگر ہم اس کے لیے، جیسا کہ شری واستوا صاحب کہہ رہے تھے، ایک بہتر صحت مند نظام تعلیم جو ہے اور نصاب تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس لیے اس میں مذہبی تعلیم کو الگ رکھتا ہوں، لیکن ایک بات اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ہمارا سیکولر نصاب تعلیم ہے، مشترکہ، جو ہمیں ایک طرح سے امور پر ایک رہنمائی دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی مذہبی تعلیم بھی ضروری ہے، چونکہ مذہب بنیادی طور پہ اس بات کا پیغام دیتا ہے۔ ہندوستانی مذاہب کو لے لیجئے، ہندو مذہب کو لے لیجئے، تو اس کا پورا ایک موقف کلیئر ہے کہ سرو دھرم سمبھاؤ اور وسودھے کٹمبکم، یعنی تمام مذاہب کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور تمام جو وسودھا ہے، کائنات ہے، یہ ایک خاندان کی مانند ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا موقف ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اصل میں اگر ہم مذہب کی اس تعلیم کو بھی عام کریں تو یہ تمام مشترکہ جو امور پر تمام مذاہب متفق ہیں، ان سب کی تعلیم بھی اگر ہو تو اس سے اور بہتر ماحول پیدا ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیا لگتا ہے کہ تعلیمی نصاب میں اس طرح کی ایک چیز شامل کیا جائے کہ ہندو مسلمان جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ اس چیز کو پڑھیں اور سمجھیں، یہ چیز ہونی چاہیے؟ نہیں جیلانی صاحب، میں ایک منٹ آپ کے اور آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض کروں، میں جس ادارے سے 36 سال سے زیادہ جڑا رہا ہوں، جامعہ ملیہ اسلامیہ، وہاں پر اسلامیات کا کمپلسری پرچہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ایک کمپلسری پرچہ ہندو ریلیجس اسٹڈیز کا بھی ہے، اور ایک پرچہ جو ہے وہ ہندوستانی مذاہب اور ثقافت کا بھی ہے، جس میں کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بی اے یعنی انڈر گریجویٹ کورسز کے ساتھ اپنے بچوں کو اس طرح کا ایک پرچہ بھی کیا میں پڑھائیں تو اس سے کم انہیں پتہ چلے گا کہ کیا مذہب ایک دوسرے کو الگ نہیں کرتے ہیں بلکہ جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ بالکل، لیکن پھر کیا وجہ ہے واسع صاحب جس طرح کا ماحول پورے ملک میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسے متاثر ہو جاتے ہیں لوگ ہندو مسلمان کے نام پر؟ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کی کوششیں مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس کا تو سیدھا سادہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جب تک ہم ایک دوسرے سے فاصلہ بنائے رہیں گے اس وقت تک یہ باتیں کہ ہم اس طرح کی قوتیں کامیاب ہوں گی۔ دیکھیے، اصل معاملہ یہ ہے، اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ہندو مذہب کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں۔ جب کیا میں سرشٹی کی رچنا ہوئی یعنی کائنات کی تخلیق ہوئی تو ساگر منتھن بھی ہوا۔ ساگر منتھن اس لیے ہوا کہ
کہ جو راکشس تھے وہ کیا مانوتا کو، انسانیت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ وہ امرت خود لے گئے اور زہر کو چھوڑ گئے، وش کو چھوڑ گئے. ایسے میں شیو آگے آئے بھولے ناتھ کے روپ میں، انہوں نے اس وش کو کنڈ گرہن کیا اور نیل کانٹھ بن گئے. ہمیں اگر مذہب کی اس طرح کی پریبھاشا کو دیکھیں اور اس طرح کے عملی آسپیکٹ کو دیکھیں کہ تمام انسانیت کو بچانے کے لیے شیو جو تھے وہ بھولے ناتھ سے نیل کنٹھ بن گئے، تو یہ چیز جو ہے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ عیسیٰ جو ہیں وہ انسانیت کی فلاح اور صلاح کے لیے صلیب پہ چڑھ گئے، یہ پہلو مذہب کے زیادہ سامنے آنے چاہیے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لوگوں کو اتحاد توحید باری تعالیٰ یعنی یونٹی آف گاڈ اور وحدت انسانیت کا جو سبق دیا، وحدت الہ اور وحدت آدم کا، یونٹی آف گاڈ اور یونٹی آف مین کا، اس کو اگر سامنے رکھا جائے اور خاص طور سے خطبہ حجۃ الوداع کے ان جملوں کو یاد رکھا جائے جس میں آپ نے کہا تھا کالے کو گورے پر، عرب کو عجم پر کوئی تفوق، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کاہے پر ہے؟ تقوی پہ ہے. اور تقوی کیا ہے؟ نیکی ہے. تقوی کیا ہے؟ لوگوں کو برابر سے دیکھنا ہے. بالکل برابری. تقوی کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا. بالکل برابری کی نظر ہونی چاہیے. بالکل ہمارے ساتھ ہیں مکل شریواستو جی. مکل شریواستو جی، واسطے صاحب نے جو بہترین مثالیں دی ہیں، چاہے وہ بھولے ناتھ جی کی دی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہیں، جس طرح سے بھولے ناتھ جی نے اس زہر کو پیا اور جس طرح سے پوری انسانیت کو بچایا ہے، ایسی کچھ کوششیں اب پھر مذہبی اسپیکٹ میں ہی ہونی چاہیے. مذہبی طور پر اس چیزوں کو اب سامنے رکھنے کی ضرورت ہے لوگوں کے. تو بحیثیت ایک استاد، بحیثیت پروفیسر، آپ کس طرح کی کوششیں آگے دیکھتے ہیں ہونی چاہیے؟ جی شریواستو جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سوال کیا مجھ سے کیا گیا ہے؟ جی شریواستو جی، یہ سوال آپ ہی سے تھا کہ جس طرح سے واسطے صاحب نے مثالیں دی ہیں کہ بھولے ناتھ نے جس طرح سے پوری دھرتی کو، پوری انسانیت کو بچانے کے لیے جس طرح سے انہوں نے زہر پیا ہے، ٹھیک ہے، نیل کنٹھ بن کے ہیں، یہ جب اتنی بڑی شخصیتوں نے کیا، بھگوان نے جب کیا ہے، تو انسان اس چیز کو لے کر کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اب اسی چیز کو اب انسانوں کے بیچ لے کر جانا ہے، تو کس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے؟ شریواستو جی دیکھیے، کوششیں اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میل ملاپ ہونا چاہیے. اور دقت والی بات یہ ہے کہ بھارت میں جو شکشا کا معاملہ ہے وہ بہت کم ہے، اور اس میں بڑی ذمہ داری ہندوؤں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑے بھائی ہیں، کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو الگ ہونے کا یا اکیلے پن کا احساس نہ ہونے دیں. اور دقت یہی ہے کہ یہ جان کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کو مکان نہیں مل رہا ہے یا ان کی الگ کالونیز ہیں. جتنا میل ملاپ ہوگا، جتنا آپس میں بھائی چارہ ہوگا، رشتے بنیں گے، تب یہ چیزیں اپنے آپ میں ختم ہو جائیں گی، ان کا کوئی معنی نہیں ہوگا. ابھی ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہندو دھرم میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسکشت ہیں، تو ان کو یہ ڈر دکھا دیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کا دھرم خطرے میں ہے، تو وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. مسلمانوں کو اس طریقے کا ڈر دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ کا صاحب دھرم خطرے میں. ہندو دھرم 5000 سال پرانا ہے، کتنی ساری چیزیں ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا. اسلام دنیا میں سب سے زیادہ مانے جانے والا دین ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ سمجھداری والی بات ہے کہ ریلیجن یا دھرم کیا ہے، ایک کپڑے جیسا ہے. مجھے شرٹ پسند ہے، کسی کو شیروانی پسند ہے، اور یہ اس کا اپنا حق ہے کہ وہ کیا پہنتا ہے، کیا پہننا چاہتا ہے. اور میں کسی کو صلاح نہیں دے رہا ہوں کہ بھیا مجھے شیروانی پسند ہے تو تم بھی پہنو، دوسرا بھی کسی کو صلاح نہیں دے رہا ہے کہ بھیا مجھے شرٹ پسند ہے تم شرٹ پہن لو. جب یہ اس دائرے سے چیزیں باہر جاتی ہیں تب پریشانیاں ہونی شروع ہوتی ہیں. اور ایسے میں یہ جو سٹوری آپ نے دکھائی یہ بڑی امید کی کرن دکھاتی ہے. اس سے پہلے ابھی میں 4 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ آگرہ کے آس پاس کوئی مولوی صاحب ہیں، ان کو مولوی چترویدی جی کہتے ہیں، وہ انہوں نے چاروں وید انہوں نے پڑھ رکھے ہیں اور وہ وید پڑھا رہے ہیں. تو آج ضرورت یہ ہے، آپ کے چینل کو بہت شکریہ کہ آپ اس طریقے کی سٹوریز سامنے لے کر کے آ رہے ہیں، جس سے اصلی جو ہندوستان ہے وہ دنیا کے سامنے جا رہا ہے.
ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم آپس میں امن پسندگی سے نہیں رہ سکتے ہیں یا ہمیں آپس میں ساتھ رہنے سے پریشانی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے, آپ کلپنا کیجئے, اگر ہم پاکستان کا ہی اگزامپل لیں کہ پاکستان میں اگر لوگوں سے پوچھے کہ بھائی وہاں کتنے تہوار ہوتے ہیں, بالکل, تو وہ عید, بقرعید اور باقی محرم اس طریقے کے تہواروں کا ذکر کریں گے, اور باقی جو وہاں کی مائنورٹی ہیں ان کے تہواروں کے بارے میں وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا. بالکل. پر آپ کسی ہندوستانی سے پوچھے تو صاحب بتائے گا کہ ہولی ہے, دیپاولی ہے, عید ہے, بقرعید ہے. بالکل, تو اور وہ بڑا مزہ آتا ہے کہ بالکل ایک ہندوستان گلدستہ ہے کئی مذاہب کا, کئی زبانوں کا. آپ دونوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے, ہم آپ کو یہاں پر ایک کہانی اور دکھانا چاہتے ہیں. ایسی ہی ایک کہانی ہے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ہمارا ہندوستان آخر ہے کیا. تو ناظرین, ہماری کہانی ہے کہ قومی ہم آہنگی کی روایات کو برقرار رکھنے میں آگرہ کا جو ذکر ہے ابھی کیا گیا ہے, پوجا ایک نام کی لڑکی ہے جی, کوشش جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. ملن بستی میں رہنے والی پوجا مندر میں مسلم اور ہندو بچوں کو اردو اور ہندی کی تعلیم دیتی ہے. وہ یہ کام آپسی بھائی چارہ قائم رکھنے کی نیت سے کرتی ہے. دیکھیے یہ رپورٹ. یہ آگرہ میں بھگوان ٹاکیز کے پاس کرپال کالونی کا منظر ہے. مندر کے باہر اور اندر کا منظر دیکھ کر یقیناً حیرت ہوتی ہے. مندر کے اندر اور باہر مسلم بچے بچیاں اردو پڑھ رہے ہیں, اور انہیں اردو کی تعلیم دینے والی کوئی مسلم ٹیچر نہیں بلکہ پوجا نامی لڑکی ہے. کرپال کالونی میں ہندو اور مسلمان دونوں کی آبادی ہے جو غربت زدہ ہے. پوجا ویسے تو انٹر پاس ہے, لیکن اس نے 2 برس تک اردو کی تعلیم حاصل کی. اس کی بہن نندنی ہندی سے پوسٹ گریجویٹ ہے. دونوں بہنوں نے کالونی کے غریب بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا فیصلہ کیا. تعلیم دینے کی جگہ مندر قرار پائی. پوجا اور نندنی کا ماننا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں جاننا چاہیے, تب ہی وہ ایک دوسرے کے مذہب اور رسوم و رواج کا احترام کر سکتے ہیں. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ مسلم بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پہ بنے اور ہندو بچوں کے لیے بھی بنے, کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندو ہے مسلم ہے, سب کو من میں ایک ہی بھاونا ہو. میری یہ مندر کو پورا اچھی طریقے خوبصورت بنا دے, اس میں مسلمان بچے بھی پڑھ سکے, ان کے لیے بھی کرے اور ہندو بچوں کے لیے بھی کرے, اتنا چاہتی ہوں میں. فرسٹ نا بچے کے پیرنٹس اپنا پیسے نا اڈاپٹ نہیں کر پاتے. اتنی فیس ہوتی ہے 500, ہر سبجیکٹ میں 500-600 روپے فیس مانگتی ہے ٹیچر, اتنا یہاں پہ ہو نہیں پاتا. تو مجھے آتا ہے تو میں دوسروں کو سکھا سکتی ہوں فری میں. مندر کے اندر اور باہر کے احاطے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس تعلیم گاہ کی خاص بات یہ ہے کہ مسلم بچے ہنومان چالیسا سے واقف ہیں اور ہندو بچے بچیاں قرآن کی آیتیں پڑھنا جانتے ہیں. تو آپ نے دیکھی یہ کہانی کس طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں, چاہے ہندو ہو یا مسلمان, رہنا چاہتے ہیں ساتھ, لیکن کچھ ٹھیکیدار ہیں اس چیز کو قائم رہنے نہیں دیتے. وقت کی کمی ہے. واسف صاحب, اختصار کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ ایکتا کے لیے, مضبوطی کے لیے, دیش کی اور مذہبوں کی آپس میں رواداری کی کون سے عوامل ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ مختصر سا. ایسا ہے کہ ہمیں پوجا کشواہا جیسی ہمیں بیٹیاں چاہیے بھارت ماں کی, اور ہمیں ان لوگوں سے سبق لینا چاہیے, ہمارے لیڈروں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے پوجا کشواہا جیسی بچیاں جو ہیں وہ لوگوں کو قریب لا رہی ہیں, ہماری غربت اور جہالت جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. اور یاد رکھیے کہ مندر کے پریسر میں جو کوششیں وہ کر رہی ہیں یہی اس کو خدا کے قریب لے جانے والی ہیں, یہی اس کو بھگوان اور ایشور سے کیا میں نکٹتم بنانے والی ہیں. بالکل, کیوں کہ انسانیت جو ہے اس کی خدمت, اس جو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ بندوں کی خدمت کے ذریعے ہی. بالکل. شریواستو جی, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا آپ کا پیغام میں محبت. میرا پیغام میں محبت یہی ہے, جیو اور جینے دو. کوئی کسی مذہب کو مانتا ہے اس کو ماننے کا پورا حق دیا جانا چاہیے اور اس کو ایک پورا انوائرمنٹ دیا جانا چاہیے جس میں وہ اس کو پھیلا سکے, اس کا پرچار پرسار کر سکے, وہ چاہے ہندو ہو اور وہ چاہے مسلمان ہو. اور اگر ایسا ماحول رہے گا تو کسی طریقے کی کوئی سمسیا نہیں ہوگی. بالکل بالکل. واسف صاحب آپ کا بھی اور پروفیسر شریواستو جی, آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ کہ پیغام میں محبت جیسے ایشو پر ہم نے بات کی, ہم نے کچھ کہانیاں بھی دکھائی. ہماری کوشش یہی ہے ETV اردو کے ذریعے کہ ہم لوگوں کو محبت کے ساتھ قریب رکھیں, چاہے وہ مذہب کوئی ہو. تو ہماری یہ کوشش جاری رہے گی پیغام میں محبت کی. تو ETV اردو دیکھتے رہیے. آداب.